السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو پاکستان کے نمبر 1 برانڈ کو رستے سے کس طرح سے ہٹایا گیا؟ 2016 میں ایک 2016 میں پاکستان کے سنیک برانڈ ملک کا نمبر 1 برانڈ بننے جا رہا تھا، مگر اسے اچانک سے رستے سے ہٹا دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ اس کی تباہی کے پیچھے کون سا چھپا ہوا دشمن ہے؟ وہ کون ہے جو اس پاکستانی برانڈ کو آگے بڑھنے نہیں دیتا؟ یہ کہانی اوئے ہوئے کی مکمل تباہی کو سمجھنے کے لیے ہے۔ یونائٹڈ سنیکس کی معیاری تیاری۔ اس کہانی کا آغاز یونائٹڈ سنیکس پرائیویٹ لمیٹڈ نے 60 سال تجربے کے ساتھ 2015 کے آخر میں کیا۔ انہوں نے لاہور کے قریب ایک نیا سنیکس مینوفیکچرنگ یونٹ شروع کیا اور فیکٹری سیٹ اپ کے لیے براہ راست یورپ اور ترکی سے اعلیٰ درجے کی مشینیں درآمد کی۔ مطلب یورپ اور ترکی سے۔ آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ مشین آلو دھونے، کاٹنے، فرائی کرنے اور فلیور چھڑکنے کا تمام کام خود بخود طریقے سے کرتی تھی۔ یہ سارا نظام بالکل لیز کے عالمی معیار جیسا تھا، کیونکہ اگر لیز جیسے دیو قامت حریف سے مقابلہ کرنا تھا تو ان کو اس طرح ہی کی مشینیں چاہیے تھی۔ نام کا انتخاب۔ برانڈ کے نام پر بحث ہو رہی تھی تو کسی نے مذاق میں کہا چپس کا ذائقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھی کھائے بس بول اٹھے کہ اوئے ہوئے۔ اور فرینڈز، یہی وہ وقت تھا، یہی وہ لائن تھی جو کمپنی کے بانی شفیق یعقوب کو پسند آئی، اور انہوں نے فوراً ہی یہی جواب دیا کہ اب ہمارا جو برانڈ ہوگا اس کا نام دیسی ہم رکھیں گے اور اس کا نام ہے اوئے ہوئے۔ تو انہوں نے دیسی اس کا نام رکھ دیا۔ بالی ووڈ اسٹائل انٹری انہوں نے کس طرح سے کی؟ اس وقت مارکیٹ میں کوئی بھی برانڈ دل کھول کر مارکیٹنگ میں پیسہ نہیں لگا رہا تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ مارکیٹنگ کا صرف ایک ہی دیوقامت کھلاڑی لیز ہے، جس کے اشتہار وسیم اکرم کے ساتھ ہر ٹی وی اسکرین پر چھائے ہوئے تھے۔ یونائٹڈ سنیکس نے اس خوف کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے پاکستان کے نمبر 1 سپر سٹار فواد خان کو برانڈ ایمبیسڈر بنا دیا، جو ایک ایسا وقت تھا جب فواد خان کے چہرے پر جس پروڈکٹ پر بھی ہو وہ بک جاتی تھی۔ مطلب جو فواد خان کہتے تھے کہ یہ پروڈکٹ لیں تو وہ بکتی تھی، تو انہوں نے ان کو چوز کیا۔ اب ذائقے کی جو پہچان تھی وہ انہوں نے اس طریقے سے کی کہ فیکٹری میں ایک باقاعدہ R&D تحقیق و ترقی یونٹ قائم کیا گیا، جہاں پر ذائقے کو مقامی اور عالمی معیار کے مطابق ٹیسٹ کیا جاتا تھا۔ انہوں نے مقامی ذائقوں کو سمجھنے کے لیے جگہ جگہ کیمپس لگائے تاکہ لوگوں کو جو ہے چپس وغیرہ کھلائے جائیں۔ یونیورسٹیز طلبات سے پھر اس کا ریسرچ جو کی تو اس طریقے کے انہوں نے ریزلٹس نکالے کہ یہ والے جو فلیورز ہوں گے، مطلب پراپر ریسرچ ٹیم انہوں نے بنائی۔ مارکیٹ میں دھوم کس طرح انہوں نے کی؟ 2016 میں اوئے ہوئے کا پہلا پیکٹ مارکیٹ میں آیا۔ اس کی مارکیٹنگ اس قدر زور و شور سے شروع ہوئی کہ ہر ٹی وی چینل پر، ہر بل بورڈ، ہر یوٹیوب ایڈز میں صرف ایک ہی لائن گونجنے لگی، اوئے ہوئے چپس ہو گئے، کھانے ہیں تو صرف اوئے ہوئے چپس کھائیں۔ مطلب ہر جگہ ان کے اوئے ہوئے کی برانڈنگ تھی۔ یہ لائن بچوں سے لے کے بڑوں تک سب کی زبان پر چڑھ گئی۔ ہر برانڈ کا یہ جدید اور کول امیج تیزی سے نوجوانوں میں مقبول ہوا، اور لیز کے لیے یہ ایک پریشان کن خواب بنتا جا رہا تھا، اوئے ہوئے برانڈ۔ اب پھر اچانک سے وہ پر اسرار طور پر غائب ہو گئے۔ تو یہ کس طرح ہوا؟ جس تیزی سے اوئے ہوئے نے مارکیٹ میں انٹری ماری تھی، اس تیزی سے ان کا مارکیٹ سے غائب ہونا لوگوں کو حیران کر رہا تھا کہ عوام میں یہ رہی تھی کہ اس کی تباہی کے پیچھے بھی اس نامعلوم دشمن کا ہاتھ ہے جو پاکستانی برانڈز کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، یعنی کہ لیز اور اسرائیل، کیونکہ یہ اسرائیل کا برانڈ ہے۔ اس تناظر میں 2024 میں کولا نیکسٹ کے بانی ذوالفقار احمد کو مبینہ اغوا کا واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کولا نیکسٹ کے جو بانی تھے ان کو بھی اغوا کر لیا گیا تھا جب ان کا اپنا برانڈ پیپسی کے متعارف نے کرایا تھا۔ تو اصل جنگ جو تھی وہ کیسے شروع ہوئی؟ لیز کا خاموش وار۔ اوئے ہوئے کی تباہی کا اصل سبب کچھ اور تھا۔ اصل جنگ ٹی وی پر نہیں بلکہ دکان کے کاؤنٹر پر لڑی جا رہی تھی۔ جی ہاں فرینڈز، جب گاہک اشتہار دیکھ کر اوئے ہوئے لینے جاتا تو دکاندار کہتا بھائی اوئے ہوئے نہیں آیا، لیز لے لو، کیونکہ اس کا
ایک طریقہ تھا کہ وہ لیز کیوں کہہ لیتے تھے، کیونکہ جو مارکیٹنگ جو لیز تھا اس نے کہا کہ بھئی ہم آپ لوگوں کو دکانداروں کو 1000 روپیہ دیں گے اگر آپ لوگ ہمارا پروڈکٹ سامنے لگائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے دکانداروں نے کہا بھئی ہمیں اس میں 1000 روپیہ مل رہا ہے تو ہم ہوئے ہوئے والے چپس کو پیچھے کر دیں گے. اب لیز کا جو ڈسٹریبیوشن کا جال تھا وہ بہت بڑا تھا. لیز نے گیم کو سمجھتے ہوئے اپنی پوری مارکیٹنگ اور سیلز ٹیم کو متحرک کر دیا. ان کے پاس کولڈ اسٹوریج سسٹم تھے، ڈیلیوری وینز اور ڈیلرز کا ایک مضبوط نیٹ ورک تھا، جبکہ اوئے ہوئے کے پاس ایسی صلاحیت نہیں تھی. اور پھر انہوں نے ریٹیلرز کو اور لالچیں دیں. لیز نے ڈیلرز کو 2 سے 3% اضافی مارجن دینا شروع کر دیا اور ریٹیلرز کو 10 کارٹن لو کے آفر دی اور اس پر 1 کارٹن فری ملے گا، یہ والی آفر بولی. اور پھر انہوں نے بونس اور بلیک میلنگ بھی سٹارٹ کی. جی ہاں، یہ لیز ہی کا میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. سب سے بڑا وار یہ تھا کہ لیز نے اعلان کیا کہ جس دکاندار پر صرف لیز کا پروڈکٹ سامنے رکھا ہوگا اسے ماہانہ 500 سے 1000 روپے کا بونس ملے گا، اور جو کہ نقد ہوگا فرینڈز. اور مارکیٹنگ ذرائع کے مطابق 70% کاؤنٹر پر صرف لیز کی مصنوعات نظر آنے لگی. اور اب وہ بلیک میلنگ کس طرح سے کر رہے تھے کہ جو سامنے نہیں رکھتے تھے تو جب نیکسٹ ڈلیوری لیز کی ڈسٹریبیوشن والے آتے تھے تو وہ لیز دیتے ہی نہیں تھے دکانداروں کو. تو اس طرح سے بلیک میلنگ بھی شروع کی گئی. تو اگر کسی دکاندار پر اوہے ہوئے کا پیکٹ دکھ جاتا تو اس دکاندار کو لیز کی طرف سے اگلی ڈلیوری تاخیر سے ملتی تھی. یہ شطرنج کے وار جیسا ایک خاموش حملہ تھا فرینڈز. تو اوئے ہوئے کی کمزوریاں جو تھیں، اوئے ہوئے کے لیے یہ سب کچھ سنبھالنا مشکل ہو گیا، کیونکہ نہ ان کے پاس لیز جیسا وسیع ڈسٹریبیوشن سسٹم تھا اور نہ ہی بڑا ڈیلر نیٹ ورک. ساتھ ہی مارکیٹنگ میں یہ افواہیں پھیل گئی تھیں کہ ان کے چپس میں غیر حلال ذرائع شامل ہیں اور معیار کا مسئلہ آ رہا ہے، جیسے پیکٹ سے بدبو آنا. اب یونائٹڈ سنیکس نے مارکیٹنگ پر کروڑوں روپے لگائے، لیکن جب اصل نمبرز دیکھے گئے تو توقع کے مطابق سیلز نہیں بڑھ رہی تھی. سب سے بڑا جھٹکا تب لگا جب مارکیٹنگ کا بجٹ روک دیا گیا. جب اشتہارات بند ہوئے تو لوگ بھی اس برانڈ کو بھولتے گئے اور پوسٹر اتر گئے اور فواد خان کے ایڈز آنا بند ہو گئے ٹی وی چینل پر. اوہے کا زوال مارکیٹنگ کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ سپلائی چین اندرونی نظام کی کمزوری کی وجہ سے ہوا. انہیں چاہیے تھا کہ وہ ریٹیلرز کو اچھے مارجن دیتے، سٹاک وقت پر پہنچاتے اور پھیلائی گئی افواہوں کو اپنی مارکیٹنگ کے ذریعے مقابلہ کرتے، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی مارکیٹنگ ہی بند کر دی. لیز نے راستہ مشکل بنایا، لیکن اوئے ہوئے کی اندرونی منصوبہ بندی اتنی مضبوط نہیں تھی. یونائٹڈ سنیکس اب بھی موجود ہے اور اوئے ہوئے کچھ دکانوں پر اب بھی ملتا ہے، مگر اس کا وہ جادو اب صرف ایک یاد بن گیا ہے. سو تھینک یو فرینڈ. اوئے ہوئے کی ساری میں نے آپ لوگ کو کہانی بتائی ہے. اس میں سبق آپ لوگوں کے لیے کیا ہے سیکھنے کے لیے کہ اگر آپ لوگ اپنا بھی برانڈ بناتے ہو تو اس کو چلانا کس طرح سے چلاتے ہیں. دیکھیں انہوں نے باہر سے مشینیں منگوائی لیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. یہ سب سے پہلے انہوں نے برانڈ جو بنانا تھا، ان کا مقصد تھا کہ ہم پوری ورلڈ میں اپنا برانڈ پھیلائیں گے، دنیا میں ہمارا وہی ہو جائے گا. دوسرا ان کا کیا تھا کہ بھئی ہم لوگ جو ہے مارکیٹنگ اچھی کریں گے. مارکیٹنگ انہوں نے اس لیول کی لیکن جہاں پر ان لوگوں نے مار کھائی ان کا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک صحیح نہیں تھا، آفرز اچھی نہیں دے پائے، جو ان کے خلاف الزام لگے گئے وہ انہوں نے کاؤنٹر نہیں کیے، تو یہ ان کا زوال کا ذریعہ بنا. سو فرینڈز تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ ملی ہوگی اور آپ اس کو اپنے بزنس میں امپلیمنٹ کر سکیں گے. سو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.